بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا ڈانگ نیوز ٹی وی کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اوغوز خان کون تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طوفان نوح کی وجہ سے پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف چند لوگ اس دنیا میں زندہ رہ گئے تھے۔ ان چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو قریباً 90% لوگوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ کنان تو اپنے والد نوح علیہ السلام سے غداری کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گیا، اور باقی 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہی 3 بیٹوں کی نسل آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی گئی۔ آج کی ہماری ویڈیو اوغوز خان کے متعلق ہے، جس کا ذکر ترکوں کی بہترین سیریز ڈرلش ارطغرل اور کورلش عثمان میں بار بار آ چکا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ترک باشندے اپنے بادشاہ خان کہتے ہیں، جس طرح وہ اپنی خواتین کے لیے خاتون کا لفظ استعمال کرتے تھے، جیسے حلیمہ خاتون، حائمہ خاتون اور سلجان خاتون وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اوغوز خان ترکوں کا جد امجد تھا، جس کا سلسلہ نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یافس بن نوح مشرق شمال کی طرف آ کر آباد ہوئے، اور یہی سے آپ کی نسل آگے پھیل۔ یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ 3 بیٹے مشہور ہیں، ترک، سکابلا اور ماجوجاور، یعنی یاجوج و ماجوج۔ لیکن ترکوں کے نزدیک یافس بن نوح کے 8 بیٹے تھے: ترک، خزار، سکلب، رش، منگ، چن، کیمری اور تارخ۔ جب یافس بن نوح کا انتقال ہوا تو اس نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ترک کو مقرر کیا۔ مورخین ابو الغازی اور رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترک کی 5ویں نسل میں المنجا کا ذکر ملتا ہے۔ المنجا خان کی بیوی نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا، تاتار اور منگول۔ تاتار اور منگول نے اپنے جد امجد ترک کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان کے ناموں پر منگول اور تاتاری قبیلے وجود میں آئے۔ یہ قبیلے دریائے جیہون کے قریب آباد ہوئے، جسے ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ ماوراء النہر وسط ایشیا کے ایک علاقے کو کہا جاتا ہے، جس میں موجودہ ازبکستان، تاجکستان اور جنوب مغربی قازقستان کے علاقے شامل ہیں۔ مورخ ابو الغازی منگول یا مغل خان کے 4 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں: قرخان، ارخان خان۔ جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی گئی، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بھی مان پڑتا گیا۔ کارا خان تک قریباً تمام ترک دین اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ کارا خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ مختلف روایات کے مطابق یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی والدہ کے خواب میں آنے لگا تھا۔ جب اوغوز خان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تو دین اسلام قبول نہیں کرتی۔ درد ذیل کی حالت میں یہ خواب وہ 3 راتوں تک دیکھتی رہی۔ آخرکار اس نے مذہب اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بات ہر ایک سے چھپا کے رکھی، کیونکہ اوغوز خان کا والد کارا خان دین اسلام کا سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جو بھی اس قبیلے میں دین اسلام قبول کرتا تو سزائے موت دے دیتا۔ جیسے ہی کارا خان کی بیوی نے اپنا مذہب تبدیل کیا، اسی دن اوغوز خان پیدا ہوا۔ ترک اسی وجہ سے اوغوز خان کی والدہ کو اپنی گرینڈ مدر کا درجہ دیتے ہیں کہ اس نے ہمت و بہادری سے دین اسلام قبول کیا تھا۔ اوغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف 1 دن ہی اپنی ماں کا دودھ پیا، اور 1 دن میں ہی باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھوڑی کا دودھ اور گوشت کھانے کی فرمائش کی۔ 40 دن کے بعد یہ اپنی ٹانگوں پہ چلنے لگا، اور دوسری شادی اس نے اپنے چچا کیر خان کی بیٹی سے کی تھی، لیکن دونوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ دونوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اوغوز خان نے تیسری شادی اپنے چچا ار خان کی بیٹی سے کی تھی۔ یہ تیسری بیوی اس کے لیے وفادار ثابت ہوئی۔ جب اوغوز خان نے اپنی تیسری بیوی سے دین اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بہترین اور وفاداری والا جواب دیا کہ میرا راستہ وہی ہے جو آپ کا ہے۔ جب یہ خبر قبیلے میں پھیلی تو اوغوز خان اس کی بیوی مسلمان ہے
تو کارا خان اپنے بیٹے اور بہو کو قتل کرنے کے لیے اوغوز خان کے خیمے پہنچ گیا، لیکن اوغوز خان نے دوران لڑائی اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ اوغوز خان کی دین اسلام کے لیے لڑی جانے والی پہلی لڑائی تھی۔ اوغوز خان کے اپنی تیسری بیوی چچا اور خان کی بیٹی سے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان۔ اوغوز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی، لیکن نہ تو اس کا نام معلوم ہو سکا اور نہ ہی اس کے والد کا نام کہ وہ کس کی بیٹی تھی۔ اوغوز خان کی چوتھی بیوی سے بھی 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، گوک خان، دیخ خان اور دنیز خان۔ اوغوز خان نے ابھی تک اپنے سپاہیوں کا کوئی لشکر نہیں بنایا تھا، لیکن جب اس نے ایک بہت بڑے اژدہا کو قتل کیا جو قبیلوں کے انسان اور مویشی کھا جاتا تھا، تو اسے یہ موقع بھی مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے اور اس کام کے لیے ہر ایک سردار اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کرے۔ اس طرح اوغوز خان نے 40 جوانوں پر مشتمل پہلی ترک فوج تشکیل دی، جس کی بنیاد پر وہ آہستہ آہستہ تمام ترک قبائل میں طاقتور اور مضبوط ہوتا گیا۔ اوغوز خان نے اپنے چھٹے بیٹے کی پیدائش پر تمام ترک قبائل کو کھانے کی دعوت دی، جس میں اس نے یہ اعلان کیا، میں تم سب کا خان ہوں، تم لوگ تلواریں اور ڈھالیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں، پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکار گاہ ہیں، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے قاصد دنیا کے ہر کونے میں بھیج دیے۔ جس نے اطاعت قبول کی اس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے اپنی فوج ترکمنستان، ہندوستان، ایران، مصر، عراق اور شام تک پھیلا دی۔ اس طرح وہ ان تمام علاقوں کا خان بن گیا۔ اوغوز خان تھا تو دین اسلام کا پیروکار، لیکن اپنے ہر خطبے اور تقریر میں ٹیگری کا لفظ استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب ہے آسمان کا خدا۔ اوغوز خان کے یہ لفظ ادا کرنے کا مطلب نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا اوغوز خان منگولوں کی طرح کئی خداؤں کا تصور رکھتا تھا یا ویسے ہی وہ تعظیم الخدا کو آسمان کا خدا کہتا تھا۔ جب اوغوز خان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کی، بہترین طریقے سے حفاظت کی، اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغوز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک بیٹے کے نام پر قبیلہ وجود میں آیا۔ اس طرح اوغوز ترکوں کے 20 یا 24 قبائل وجود میں آئے۔ ان قبائل میں سے اوغوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام پر ایک قبیلہ گوک ترک کے نام سے تھا، جو چین میں آباد ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمام قبائل اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہوتے گئے، جس کی وجہ سے اوغوز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اوغوز خان کے بعد چین میں آباد ہونے والے گوک ترک قبیلے کے بومین نامی ترک نے، جسے چینی تومین کہتے ہیں، اس نے 6 صدی عیسوی میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی جو 8ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس کا ایک بھائی تھا جسے ترکی کی کتاب طبری میں اس نام کا سنجیو خاقان لکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی بومین سے علیحدہ مغربی علاقوں میں اپنی خود مختاری حکومت بنائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترکوں میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے وقت آ گیا تھا، جب اوغوز سردار اپنا سریکوی خان نے دیدے کرکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو دیدے کرکت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور واپس آ کر اپنے قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خوارزمی بادشاہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں کئی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنت کو فتح کرنا۔ خونی لشکر نے خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ ایران اور شام چلے گئے اور کچھ قبائل ایشیا کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ سلجوک سلطنت میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اور ارطغرل کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا بانی غازی عثمان تھا۔ اور غازی عثمان کے متعلق بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہترین ڈاکومنٹری شیئر کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔